اگر آپ کا کام عمل، آپ کا عمل کا امام اگر امر الہی ہے تو آپ نفس سے بچ گئے. اگر عمل کا امام تمہاری اپنی ذاتی انا ہے تو تم شر نفس سے بچ نہیں سکتے. نفس اور جو آپ کا شیطان ہے، شیطان جو ہے نا یہ وہ ہے، شیطان کی تعریف یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا دین میں. وسوسہ دین کدھر کو جانا رہنا ادھر ہی ہے. وسوسہ ہوتا ہے زندگی کو اس کے حکم سے علیحدہ دیتا ہے خیال. حالانکہ یہ پتہ ہے کہ خاص اپوائنٹڈ ٹائم پر آپ دنیا میں آئے اور ایک پری ڈیسٹنڈ ٹائم کے بعد آپ چلے جاؤ گے. خاص دن مقرر ہے، اس کے اندر 2 دن مقرر ہیں، آنا اور جانا. درمیان میں آزادی کیا ہے؟ پہلا بھی پابند، جانے کا وقت بھی پابند. اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق عمل شروع کر دو گے تو پھر نفس جو ہے یہ آپ پر عمل نہیں کرے گا، اور شیطان جو ہے یہ آپ سے محفوظ ہی رہے گا، آپ کو کرے گا. اور اگر آپ غرور، دیکھو غرور نہیں ہے، اگر آپ کمپیریٹیولی لوگوں پر اپنا آپ اسرٹ نہیں کرتے، اب شیطان سے بچ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے ایمان پر وسوسہ نہیں آتا، شیطان سے محفوظ ہو رہے ہیں. اگر آپ باپ کے نالائق ہونے کے باوجود اس کا حکم پورے دل سے اطاعت قبول کرتے ہو، سمجھو کہ آپ پر شیطان نہیں غالب آئے گا. شیطان جو ہے یہ وسوسہ دیتا ہے. شیطان کی خوبی ہے، کیا خوبی ہے؟ انا خیر منہ، یہ یاد رکھنا. شیطان کا پیٹنٹ جو ہے نا گمراہی کا فکر ہے، وہ کیا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے جاؤ کہ میں اس سے بہتر ہوں، شیطان وہ مجھ سے بہتر ہے، یہ فکر ہے آپ کے ایمان کا. بردر دائی نیڈ از گریٹر دین مائن. جو گمراہ ہے، مثال کے طور پر جو گمراہ ہے، وہ پھر تم راہ والے ہو، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری میں لگ رہا ہے. نہیں آپ کو بات سمجھ آئی؟ بات سب نہیں سمجھ آئی؟ جو گمراہ ہے، تم راستہ جاننے والے ہو، وہ گمراہ تمہاری ذمہ داری بن گیا. بجائے اس کے کہ نفرت کرو، اب اس کو لے چلو. راستہ جانتے ہو تو بات یہ پٹھان والی بات ہے. اس کو مل گیا کافر، ایک پرانے کہانی بتاتے پٹھان کی. اس نے کہا کہ کافر کا بچہ ہے، اسے کلمہ پڑھ. اس نے کہا خان پڑھا. کہتا ہے تو قسمت والا ہے، مجھے بھی کلمہ نہیں آتی. بات اتنی ساری ہے، کلمہ مجھے بھی نہیں آتی. تو اس کو آپ کلمہ پڑھانا چاہتے ہو تو کوئی بھی راستہ نہیں جانتے ہو. اگر جانتے ہو تو اس کو راستے پر پہنچا دینا ہی کافی ہے، یہ سفیشینٹ ہے. لہٰذا کسی کو گمراہ کرنے سے پہلے اپنی راہبری دکھا. گمراہی کا ایک بتاتے ہیں، جو شخص دوسرے کو گمراہ کہتا ہے اور راستہ ہی دکھاتا وہ گمراہ. آپ کو بات سمجھائی؟ راستہ دکھا. کہتا تم اندھیرے میں ہو، چراغ صاحب بولو، اپنی روشنی بولو. تم چراغ بنتے نہیں ہو، اسے کہتے تم اندھیرے میں ہے تو روشنی دکھا. یہ ساری کی ساری چکر ہے، سب دھوکہ ہی ہے. اس لیے کیا کہتا ہے کہ تو ظالم ہے، تم اس کے ساتھ رحم کر کے دکھا. رحم کرتے نہیں اسے ظالم کہتے ہیں. تو گمراہ تجھے نہیں پتا کیا ہے، اور اس کو پتا نہیں، تجھے پتا تو بتا دے. کہتا ہے میں بھی نہیں جانتا. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو کہ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے یہ فکر دل میں نہ ہے آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. بات سمجھائی؟ تو شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے جس نعمت پر تمہیں کبھی فخر یا خوشی ہوتی ہے اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو. اگر تم پیسے والے ہو تو غریبوں کے کام میں آنے دو آپ کا پیسہ. تو یہ شیطان سے بچ جاؤ گے. شیطان جو ہے وسوسہ پیدا کرے گا آپ کے دین میں، آپ کا اعتبار ختم کر دے گا. یہ شیطان ہے. شیطان عام طور پر کبھی کبھی ایک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے جو تمہیں بار بار ٹکل کرتا رہتا ہے. تو چھوڑو اس کا، آواز آتی رہتی ہے. تو شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر میں انفاق ایسی چیز ہے جو شیطان نکل جاتا ہے اور نفس بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کا تزکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر. ذکر میں گم ہو جانا. تیری یاد میں ہوا جب سے گم. کیا کہا؟ تیری یاد میں ہوا جب سے گم. تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے شیر صاحب. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ مثال. پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوگا کہ بس یہی بات ہے. تو جب تک آپ کسی کی یاد میں خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں تو یہ نفس سے بچنا مشکل ہے. نفس جو ہے یکتائی میں بچتے ہیں آپ، یکتائی، یکسوئی. ایک خیال میں جا رہا ہے، اس کو باقی خیال کو پتہ نہیں ہے. اور تم نے دیکھا دنیا میں کتنے گناہ ہوتے تھے؟ میں نے دیکھا نہیں، میں صرف تمہیں کو دیکھتا رہا. یہ کہتے ہیں کسی بزرگ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، نام کوئی، کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا.
عام طور پر نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ 900 سال کہ 1100 سال زندگی تھی، آپ کی 1400 بھی لکھتے ہیں 900۔ جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے فرشتہ موت کا، انہوں نے کہا کہ یا نوح علیہ السلام کہ میں جان لینے کے لیے حاضر ہوا، اور کہا تشریف لے آؤ۔ انہوں نے کہا کوئی بات بتاؤ زندگی کی، اتنی ہم نے عمر پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو زندگی عطا فرمائی، کوئی زندگی کی بڑی سی بات بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، سائے میں ہو گئے، کہتے ہیں زندگی تو اتنی ساری تھی، جیسے درخت پہ بیٹھے اور سائے میں آ گئے، اور بھائی سچ پوچھتے میں صرف تیرے انتظار میں گزاری ہے، 1100 سال کیا ہے تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے مطلب مکان میں آ کے زندگی کب ختم ہو جائے، 1100 سال گزر کر دیا۔ آپ بات سمجھ رہے کہ زندگی جو ہے اس کے انتظار میں ہے، کسی وقت وہ دروازہ کھٹکا دے، آ گیا تو آ گیا۔ اور جب آپ اس کے انتظار میں تیار ہو تو سمجھو کہ شر نفس سے بچ گئے، جب وہ اچانک آ کے جھپکے گا تو شر نفس میں آپ مبتلا ہو۔ زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہو آپ بچ گئے، زندگی آپ سے چھن جائے گی آپ بچے نہیں ابھی۔ اس لیے نفس سے بچنے کا آسان طریقہ کہ آپ کسی کے دوست کو ساتھ لے لو، نفس سے بچ جائے گا، ساتھی کو ساتھ لے لو، کسی بزرگ کا کہنے مانے شروع کر دو، اللہ کے امر کے تابع ہو جاؤ، دروشی پڑھنے لگ جاؤ، اور دروشی جب وارد ہو گیا آپ نفس سے بچ گئے۔ نفس کی 2 خوبی ہوتی ہیں، اگر یہ 2 خوبیاں نہ پیدا ہو تو نفس نہیں پیدا ہوگا، بچ جائے گا۔ 2 صلاحیتیں ہیں۔ نمبر 1، نفس چاہتا ہے کہ پیسے کی محبت، اگر یہ محبت کم ہو جائے تو نفس کی شر آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ نفس جو ہے جسمانی مسرتوں کی تمنا کا نام ہے، اگر جسمانی مسرتوں کی تمنا کمزور کر دو یا کنٹرول کر لو تو نفس کی شر سے بچ جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے دین میں اگر وسوسہ نہ آئے، یقین پیدا ہو کہ یہ دین پر حق ہے تو پھر شیطان سے بھی آپ بچ جاؤ گے۔